الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، پچھلے جمعۃ المبارک کو جو بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ یہی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اگر ایمان لے آئے ہیں یا ایمان والے ہو گئے ہیں تو ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یقیناً ایمان لانے کے بعد انسان بہت سی ایسی پابندیاں یا ذمہ داریاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا، جن کو بروئے کار لانا بعض اوقات جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایمان کا دعویٰ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی دعووں کے بعد پھر ان دعووں کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کا اقدام جو ہے اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. یہاں جو بنیادی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی یا رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں کیا جائے گا. لہٰذا جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی ہدایات ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ہدایت کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں تو وہ درست ہیں، وگرنہ وہ درست نہیں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سابقہ انبیاء کے دور میں جب لوگ ان پر ایمان لاتے تھے تو اس کے بدلے میں ان کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، روایت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح ایمان لانے کی وجہ سے سابقہ انبیاء کی امتوں کے افراد جب اپنے سابقہ انبیاء پر ایمان لاتے تھے تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر کس قدر مظالم کیے جاتے تھے. ان کو زمین میں دھسا کر اوپر سے سر پر جو ہے وہ آرا رکھ کر چیر دیا جاتا تھا، جسم چیر دیا جاتا تھا، مگر وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتے تھے. اور اسی طرح جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے وہ ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، مگر وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتے تھے. مگر ہم نے جب صحابہ نے تکالیف کی، مشکلات کی تھوڑی سی شکایت کی تو یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھ دیے. اور یہ آیت اس ضمن میں تھی جو پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے وضاحت کی تھی کہ
ابھی ویسی مصیبتیں، ویسی آزمائشیں، جس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا تھا ویسا تو ابھی تمہیں جھنجھوڑا گیا ہی نہیں ہے۔ اور یقیناً مسلمان ایمان والے بھی جو ہے وہ سخت آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، پھر ہجرت کے بعد جو ہے وہ پھر ایسے ایسے بڑے واقعات ہیں، کس طرح سے غزوہ بدر جو ہے اس کا میدان لگا، کس قدر جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑا، کس قدر بھاری تھا سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے کہ 313 کا لشکر جو ہے وہ حل میں کیسے لڑے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ احد کا میدان سجا، بدر اور احد کے بعد پھر غزوہ خندق میں تو سارے مجتمع ہو کے جتنے قبائل تھے سب حملہ آور ہو گئے اور پورے مدینے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ یہ ذرا جو ہے وہ اب یہاں اس پس منظر میں یہ بات بھی سمجھیے گا کہ عالم اسلام کے مقابلے میں عالم کفر نے کبھی بھی کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا ہے، کبھی پس و پیش سے کام نہیں لیا ہے، ہر سطح پر آ کر جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی ہے، ہر سطح پر آ کر لڑنے کی کوشش کی ہے، ہر سطح پر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو مشقتوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے، یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے تھوڑی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب آپ نے جو آج میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، اس ضمن میں موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس سمت میں آگے بھی بڑھنا ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 تلاوت کی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ذرا سن لیں، پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس آیت کے معنی اور مفاہیم جو ہیں جب واضح ہو جائیں گے تو پھر ان تفصیلات کا جائزہ لیں گے جو موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں پیش نظر رکھنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، جس طرح سے تم پر روزے فرض کر دیے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرما دیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یقیناً جو بات اللہ کے علم میں ہے وہ ہمارے علم میں ویسے نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس بنیادی آیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جس چیز کو فرض کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے قتال، کتب علیکم القتال۔ قتال دوسرے معنوں میں جہاد کو بھی کہتے ہیں، دوسرے معنوں میں جہاد کو بھی کہتے ہیں۔ جہاد وسیع اصطلاح ہے اور قتال اس ضمن میں تھوڑی سی خاص اس پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس میں اہل ایمان، حق والے، کفر اور اہل کفر کے خلاف دین کی سر بلندی میں جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، جتنی بھی بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں اور اس ضمن میں اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کوششیں، یہ ساری کی ساری جد و جہد ان کی جہاد و قتال فی سبیل اللہ شمار ہوتی ہے، جہاد یا قتال فی سبیل اللہ شمار ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس کو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گا تاکہ معاملہ کھل کر جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے آ جائے اور ہمارے عمل کا قبلہ درست ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ راہ حق میں لوگوں کو لانے کے لیے ہدایت دے سکے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ لوگ دین حق جو ہے وہ اختیار کریں، توحید، رسالت، آخرت، بنیادی عقائد کو درست کر لیں، اسی لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ بنیادی بات یہ ہے جتنے بھی سابقہ انبیاء مبعوث فرمائے، جب ان کی امتیں ان کا انکار کرتی تھیں، ان کی مخالفت کرتی تھیں،
تو مخالفین میں سر فہرست وہ شریر عناصر ہوتے تھے جن کے ذاتی مفادات پر جب زد پڑ رہی ہوتی تھی تو وہ حق بات کو سمجھنے کی بجائے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مخالف ہو جاتے تھے، چاہے وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہو، چاہے ان کے اندر بغض ہو، عناد ہو، کسی بھی طرح کی دشمنی اپنے اندر پالے ہوئے ہوں۔ ان کے پیش نظر مقصد یہی ہوتا تھا کہ اگرچہ انبیاء برحق گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مخالفت کرتے تھے اور اس ضمن میں ہر حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہوتے تھے اور مارنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے تھے۔ لہٰذا سابقہ انبیاء کے ادوار میں یہ بات سامنے رہی ہے، سابقہ انبیاء کے ادوار میں یہ رہا ہے کہ جب اقدامات اس قدر بڑھ جاتے تھے، اقدامات اس قدر جو ہے وہ سخت ہو جاتے تھے، نافرمانی انبیاء کی حد سے جب تجاوز کر جاتی تھی اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ ظلم پر قائم رہنے کے لیے حد سے تجاوز کر جاتے تھے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا تھا، اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا تھا اور وہ عذاب سے دوچار کر دیے جاتے تھے، اور عذاب کے مستحق ہونے کے بعد ان کے حالات اب کسی بھی طرح کی معافی کے لیے قابل قبول نہیں رہ جاتے تھے، لہٰذا وہ جہنم کا ایندھن بنتے تھے۔ یہ سابقہ انبیاء کے ادوار میں سلسلہ رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو یہ بات اہم ہے کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا آپ کے مخاطبین چاہے آپ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان کو کسی آسمانی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، آسمانی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بدولت جو ہے وہ امت مسلمہ پر اور عالم انسانیت پر یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض موجود ہے، عناد موجود ہے، وہ لڑنے مرنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ ہر سطح پر جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ کفر اور سرکشی کا کوئی پہلو جو ہے وہ ان کے اعمال سے خالی نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا، ایسے عذاب میں جو آسمانی عذاب ہو، ایسا عذاب کہ جس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بخشش کی گنجائش نہیں رہ جاتی، ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اب غور کریں کہ جب کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر سرکشی تو اور بڑھ جائے گی۔ رد عمل کے طور پر جو ہے اگر نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو نہیں مان رہے، قرآن و سنت کی ہدایات کو نہیں مان رہے، اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے، دین حق کی تعلیمات کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھ رہے اور اس کے مخالف جو ہے وہ اقدامات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا کوئی سد باب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک سوال بن جاتا ہے نا، کیا ان کا کوئی کلا کما کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا ان کو کوئی ان کے مفاسد اقدامات میں بڑھتے رہنے دے گا یا آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کے اقدامات کو روک دے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مکی زندگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے اندر دیگر احکامات بہت سے عقائد کے حوالے سے بھی موجود تھے اور عبادات بھی جو ہے وہ کچھ موجود تھی، مگر جہاد کا حکم موجود نہیں تھا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، جہاد کا وہ حکم کہ جس میں جو ہے وہ اپنی جان اپنے مال کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر طرح کا جو ہے وہ ایسا اقدام کرنا کہ جس میں عملی طور پر جو ہے وہ قتال موجود ہو، ایسا حکم نہیں تھا، ایسا حکم موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی بھی تکالیف برداشت کرتے تھے، رد عمل کے طور پر لڑنے کی اور مارنے کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اور مارنے کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی کہ اپنے مخالفین کے قتال کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جائز حیثیت جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم، ایسا نہیں تھا۔ مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو پھر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت قتال کے حکم کو جو ہے وہ جائز کرنے کے لیے اور لازم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔
اسی وجہ سے تو پھر جب بدر ہوتا ہے تو مسلمان پھر لڑتے ہیں، احد ہوتا ہے تو مسلمان پھر لڑتے ہیں، ہر میدان جنگ میں جو ہے وہ پھر مسلمان لڑتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ عالم کفر سے تعلق رکھنے والے افراد کو جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، جہاد کے راستے میں جب وہ نکلتے ہیں تو پھر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اولادوں کو جو ہے وہ گھر پر چھوڑ کر بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، بیوی بچوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی بھی اختیار کر رہے ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں، سواریوں پر بھی چل رہے ہیں، نکل کر جو ہے وہ اقدام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن حیثیت سے جو ہے وہ معاملات کو شکل دے رہے ہیں۔ اب یہ پہلو ذرا ذہن میں لائیں کہ سابقہ انبیاء کہ مخالفین کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیے جا رہے ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کی بدولت جو ہے وہ عذاب تو نازل نہیں کیے جا رہے، مگر کیا کفر کا سد باب نہیں کیا جائے گا؟ کیا کفر کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا کفر کے اقدامات کو جو ہے وہ نظر انداز کیے رکھا جائے گا؟ کیا ان کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جائے گا؟ ان کے سامنے بند باندھا جائے گا، ان کے سامنے جو ہے وہ رکاوٹیں رکھی جائیں گی، ان کے سامنے جو ہے وہ قتال کے لیے جو ہے وہ احکامات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر جو ہے وہ روا رکھے گئے، جن کی اجازت دی گئی، ان اقدامات کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بغیر جو ہے وہ اگر عالم کفر کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر، موجودہ ریاستوں کے اندر، موجودہ حالات کے اندر، موجودہ بین الاقوامی احوال کو اگر ہم بغور نظر اس کا جائزہ لیں تو اس میں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ عالم اسلام کی طرف سے جہاد و قتال کے وہ احکامات کہ جن احکامات کے ذریعے سے عالم اسلام کے وہ افراد جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر عالم کفر کا قلع کما کر سکتے تھے، عالم کفر کے سامنے بند باندھ سکتے تھے، جہاد جو فرض کفایہ کی حیثیت سے اس وقت تک بھی جاری رہتا ہے جب جو ہے وہ عالم اسلام کے حالات جو ہے وہ عام طور پر پرامن حالات نظر آ رہے ہوں، مگر اس وقت بھی جو ہے وہ فرض کفایہ کی حیثیت سے جو ہے وہ جہاد کو جو ہے وہ سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آپ کی سرحدوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ گھس آتا ہے، تو پھر اس علاقے کے تمام افراد پر جو ہے وہ فرض عین کی حیثیت سے جو جہاد و قتال جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جان و مال کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ لڑنا ہر ایک کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ فقہاء نے ان کی تفاصیل جو ہے وہ بیان کی ہیں، مگر میں آپ کے سامنے یہ بھی پہلو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں جہاد کی جو وہ فضیلت ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ جہاد صرف جو ہے محدود اصطلاح کے طور پر نہ اس کو لیا جائے، بلکہ اس کو اس وسیع اصطلاح کے طور پر بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کا ہر عمل جس بھی سطح میں وہ ہے، اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین حق پر قائم رہنے کے لیے اور دین حق پر لوگوں کو لانے کے لیے، عالم کفر کے انسانوں کو عالم اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے جو بھی جس بھی سطح پر کوئی بھی فرد جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے، وہ اس کی کوشش، وہ اس کی جدوجہد جو ہے وہ جہاد ہی سے تعبیر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ اگر فی زمانہ جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہے وہ محدود علاقوں میں اپنی سطح پر جو ہے وہ پرامن رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود موجودہ حالات کے اندر، خاص طور پر موجودہ کورونائی حالات کے اندر بین الاقوامی سطح پر جو بڑی تبدیلیاں سرحدوں کی سطح پر جو ہے واقع ہو رہی ہیں، وہ عالم اسلام کو مسدود کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ نظر آتی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو مجموعی طور پر سوچ کر ایسے اقدامات کو اختیار کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جہاد کے وہ اقدامات کہ جن کے ذریعے سے اسلام اور دین حق کی جو ہے وہ سربلندی لازم آتی ہے، ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، مختصراً آخر میں یہ بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یقیناً جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں مشقت ہے، مشقت ہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر نکلنے میں بھی بہت زیادہ مشقت ہے، اس کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشقت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مگر آگے ہی آیت کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو۔
آسان تکرہو شیئن، کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہو، آسان تحبو، اگر تم پسند کرتے ہو کہ گھر میں بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں، کیا جو ہے وہ مشکل میں جانا ہے، کیا مصیبت میں پڑنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا محنت کرنی ہے، کیا کوشش کرنی ہے، اگر اس طرح سے جو ہے وہ سوچ رہے ہو سکتا ہے آسان تحبو شیئن وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، تو گھر میں بیٹھنا تمہارے لیے جو ہے وہ جس کو تم پسند کر لے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اس وقت کرونائی حالات کے اندر جو ہے وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے جو ہے وہ واسطہ پڑ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں قدر صورتحال بہتر ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے جہاد کی بہت سی صورتیں موجود ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بالکل مسدود ہو کر اگر رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ چھوٹے موٹے جرثومے سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے بچ جائیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اقتصادی زندگی، تعلیمی زندگی، دینی زندگی، زندگی کے ہر شعبے میں گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے طریقوں میں جو ہے وہ احتیاط کو برائے کار لاتے ہوئے یہ طے کرنا پڑے گا کہ صرف گھر میں بٹھا دینا اور لاک ڈاؤن کر دینا جو ہے اس سے جو ہے وہ سارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے۔ بہت سے وسیع پیمانے پر مسائل کو جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ سوچتے ہوئے جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔